بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 34 یعنی 34، اور قصہ چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اس کے دو حصے ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی 3 حصے ہم اس کے بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کا اگلا حصہ ہے جو کہ 5واں حصہ کہلاتا ہے، مگر وی لاگ نمبر 34۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور صفحہ نمبر ہے 42، پیج نمبر ہے 42۔ ناظرین، اس کتاب کی تصنیف یعنی اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب، اور یہ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام، تمام پیغمبروں کے تمام پیغمبران اسلام کے قصے ہیں، وہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ 3 حصے، کچھ حصے ہم اس کے یعنی بیان کر چکے ہیں، 1 2 3، اور یہ چوتھا حصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، مگر یہ بھی لاگ نمبر ہے 34، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا بقیہ حصہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اول طبقے میں پرندے، اور دوسرے طبقے میں نواح مہ اپنے تمام مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے اور فرزند ان کے نام، فرزندان کے نام ان کے یہ ہیں: سام، حام، یافس، سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پہ چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا، بے مصداق اس آیت کے قولہ تعالی وَنَادِی نُوحًا ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بَنِی ارْکَبْا مَعَنَا وَلَا تَکُن مَعَ الْکَافِرِینَ۔ اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے، اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا، قولہ تعالی قال سناوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ ترجمہ: اور کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، قولہ تعالی قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور فرمایا، اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کے خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور ماہ رجب کی وہ تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قَدَرَ۔ ترجمہ: پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو شفقت پدری دل میں اود کر آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ قولہ تعالی وَنَادِی نُوحًا رَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ إِنِّی ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَأَنَا وَعْدُکَ حَقٌّ وَأَنْتَ أَحْکَمُ الْحَاکِمِینَ۔ اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولے، اے رب، میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔
فائدہ، یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ بس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں کمپلیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ابھی چل رہا ہے، یعنی ویلاگ نمبر 35 آئے گا نیکسٹ، اس میں بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔